آیت کریمہ سنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خوشخبری سنائی، کس کی زبان سے؟ زبان مصطفیٰ سے۔ فرمایا بشر، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان کو خوشخبری سنائیں۔ قرآن پاک کا ایک اسلوب میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ رب کائنات قرآن کریم کے اندر جہاں کفار کا، گناہ گاروں کا، فاسقین اور فاجرین کا ذکر فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذابات کو جہاں بیان کرتا ہے، تو وہیں قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقابلے میں ایمان والوں کا بھی ذکر فرماتا ہے، اور ان کے لیے جو اللہ نے نعمتیں تیار فرمائی ہیں وہ ان کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ اس سے پچھلی جو آیات تھی ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو اس بات سے ڈرایا تھا کہ اگر تم اس شک کے اندر ہو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا اگر تم اس شک کے اندر ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس جیسا بنا کے لے آؤ۔ اگر تمہارے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہے، رب کا کلام اسے نہیں سمجھتے، تو اس جیسا تم کلام لے کے آؤ۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو، فرمایا ہم ہی تمہیں بتا سکتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، یعنی نہ قرآن جیسا لانا تو کیا تم لا ہی نہیں سکتے ہو، ہم ہی تمہیں بتا دیتے ہیں۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فرمایا کہ کافروں کے لیے اللہ نے جو جہنم اور آگ تیار کر کے رکھی ہے اس سے بچیں۔ تو یہاں کفار کا جب ذکر کیا تو ان کے مقابلے کے اندر رب کائنات نے ایمان والوں کا بھی ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بندے میرے عبادت میری کریں گے، جنت میں نے بنائی اور میں نے اس کو سجایا، اس بات کی خوشخبری بھی آپ ان کو سنائیں، اس لیے کہ میں نے آپ کو دنیا کے اندر بشیر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا اور سراج منیر، چمکتا دھمکتا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ تو بشیر، لوگوں کو خوشخبری دینا، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا صفاتی نام بھی ہے اور آپ کی صفت بھی ہے، بشیر، خوشخبری دینے والا۔ اب چونکہ اللہ نے جنت جیسی اعلیٰ نعمت کو تیار کیا، لیکن اس کی مبارک بادی اور خوشخبری کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چناؤ فرمایا خوشخبری آپ سنائیں۔ کن لوگوں کو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ قرآن کریم کے کئی مقامات ایسے ہیں، ایک نہیں بہت سارے، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے۔ سورۃ 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بیان فرمایا کہ جو بدکار لوگ ہوں گے جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، فرمایا کہ جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، تو ان کے لیے اتنا اجر ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا ہے، اتنا ثواب اللہ نے تیار کر کے۔ اسی طریقے سے سورہ انشقاق جہاں ختم ہوتی ہے وہاں بھی یہی فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اور قرآن کے کئی مقام ہیں جہاں پر اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ارشاد فرمایا، جہاں بھی فرمایا کہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ خوشخبری قرآن کے اندر
جو اللہ نے نعمتیں تیار کی ہیں وہ جو سنائی گئی ہے وہ ایمان لانے والے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کو سنائی گئی ہے۔ یہ دونوں باتوں کا بیان فرمایا رب کائنات۔ ایمان، ضروریات دین، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، جنت اور جہنم پر ایمان لے کے آنا، فرشتوں پر ایمان لے کے آنا، اللہ کی کتابوں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کے آنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوق کو اوصاف عطا فرمائے یا جن کو طاقت عطا فرمائی یا جن کو منصب عطا فرمائے اس پر بھی ایمان لے کے آنا، اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آنا، اور اس طرح لے کے آنا کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد ہر ایک کو کھڑا کرے گا اور وہ اپنے اعمال کا کھڑے ہو کر نامہ اعمال کو پڑھ کے ساری مخلوق کے سامنے سنائے گا۔ آخرت کے دن پر اس طرح ایمان لے کے آنا۔ ان ساری چیزوں کو جو مانتا ہوگا، اللہ کو، اللہ کی کتابوں کو، رسولوں کو، فرشتوں کو، جنت جہنم کو اور قیامت کے دن کو، عالم برزخ کے جیسے احوال ہیں، قبر کا عذاب ہے، اس پر ایمان رکھتا ہوگا۔ یہ ایمان لانے کے بعد فرمایا ساتھ نیک اعمال کرنے والا۔ یاد رکھیے گا، نیک اعمال ایمان کے ساتھ انتہائی ضروری ہے۔ جیسے درخت ہو، درخت مضبوط درخت ہو، اس کی چھاؤں ہی نہ ہو، اچھا اس کے اوپر کوئی سبزی نہ ہو اور پھل ہی نہ ہو، بالکل خشک ہو گیا ہو، تو کبھی بھی زوردار آندھی چلے گی نا تو اس کو جڑوں سے اکھاڑ کے لے جائے۔ تو جو بندہ مسلمان ہے اس کے پاس اصل تو ہے، لیکن اگر نیک اعمال نہیں کرتا تو کبھی بھی اس کا ایمان سلب ہونے کا خوف ہے، کہ گناہوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے ایمان بھی اس کا ضائع ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے، آپ کچھ بیان فرما رہے تھے، نیک اعمال کے بارے میں رغبت دلا رہے تھے۔ کوئی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ابو قتادہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ بھائی جو بندہ یہ کلمہ پڑھ لے کیا وہ داخل جنت نہیں ہوگا؟ فرمایا کیوں نہیں، بالکل لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اور فرمایا کہ ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، کیا کبھی کوئی تالا صرف چابی کے ساتھ بغیر دندانوں کے کھلا نہیں کھلتا؟ تو اس کے جو دندانے ہیں فرمایا